بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کو 1000 سال عمر ملی، اس میں سے 950 سال تک آپ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح علیہ السلام یعنی زیادہ رونے والے کے نام سے یاد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر کیا اور قرآن مجید کی سورت نوح کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان کو بہت گراں گزرتا تھا۔ وہ اس سوچ میں تھا کہ اولاد آدم کو کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کرے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخرکار اس نے قوم نوح میں سے نیک لوگ جو فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ قوم نوح میں شرک کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی کہ 5 افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان 5 لوگوں کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نوح نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا ان مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان میں شرک پھیل گیا۔ جب ان مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ کو مبعوث کیا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کی دعوت و تبلیغ کی اور اللہ کی طرف بلایا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہراتے تھے انہیں عبادت کرنے سے منع کیا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہراتے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا، مگر قوم نے سرکشی کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کرنے لگے کہ تم تو ہماری طرح کے ہی انسان ہو۔ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے۔ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کے بجائے عذاب کا مطالعہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ نوح علیہ السلام کی سرکش قوم عذاب میں مبتلا ہو کر غرق ہو گئے۔